مجھے نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. ہمارے ایک یوٹیوب کے گھرانے کے بھائی نے ہمیں لکھا کہ کیا قبروں پر جانا چاہیے, کیا ہمیں قبروں پر جا کے دعائیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر میں نے چند سال پہلے ایک ویڈیو بنائی جس کے جواب میں بے شمار ویڈیوز بنی, جس کے بارے میں بے شمار باتیں کی گئیں, جس کے بیچ میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ میں نے جو کچھ کہا وہ درست نہیں تھا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس ضمن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں, جب کوئی شخص سو جاتا ہے اور ہم اسے قبر میں اتارتے ہیں, تو جب خدا کے خادم جنازہ پڑھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن مسیحی ہوں, تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ شخص مسیح میں سو گیا ہے. مسیح میں سونے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح میں سونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسیحی کلیسیا کا حصہ تھا, مسیح کے بدن کا حصہ تھا, اور آج ہی جب سو گیا ہے تو یہ مسیح میں سویا ہے. یعنی کہ آج کے بعد اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, یہ مسیح میں سو گیا, آج کے بعد اس کی ساری ذمہ داری مسیح کی ہے. تو جو مسیح میں سو گیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے, فکر مند ہونے اور مرنے کے بعد اس کی روح کے لیے پریشان ہونے والے؟ کیونکہ جو مسیح میں سویا ہے, آپ نے کہا ہے, آپ کے خدا کے اس خادم نے کہا ہے جس کو آپ نے جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا ہے کہ یہ مسیح میں سو گیا ہے. یا تو آپ یہ مانیں کہ وہ مسیح میں نہیں سویا, تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ مسیح میں نہیں سویا, ابھی یہ مسیح میں داخل نہیں ہوا, ابھی یہ درست طور پر نہیں ہے. اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ایسی تعلیمات دیتے ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں ڈانٹا بھی اور منع بھی کیا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ اس شخص نے توبہ نہیں کی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسیح میں سو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ ثابت کرنے والے کہ یہ مسیح میں نہیں سویا؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ ثابت کرنے والے کہ اس نے توبہ نہیں کی, اس نے اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی؟ ہم کیوں یہ اصول اخذ کرتے ہیں, کیوں ہم یہ حد فاصل کھینچتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کیا تو وہ نجات یافتہ ہے, اگر نہیں کیا تو وہ غیر نجات یافتہ ہے؟ غیر نجات یافتہ کی اصطلاح کتاب مقدس میں سرے سے ہی موجود نہیں ہوئی. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غیر نجات یافتہ ہے, اس نے ابھی نجات حاصل نہیں کی, تو یہ تصور ہی غلط ہے. کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کہنے والے کہ اس نے نجات پائی, اس نے نجات نہیں پائی, اس نے یہ نہیں کیا؟ پھر اگر کوئی شخص آپ ایسا سمجھتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح میں نہیں سویا, تو پھر اسے آپ مسیحی قبرستان میں کیوں دفن کرتے ہیں؟ کیونکہ جس کے بارے میں آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہ مسیح میں نہیں سویا, تو جو مسیح میں نہیں سویا وہ پھر مسیحی بھی نہیں ہے, تو پھر وہ مسیحی قبرستان میں داخل کرنے کے لائق بھی میرے نزدیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کا باقاعدہ جنازہ پڑھوا رہے ہیں, جس کے لیے آپ نے خدا کے خادم کو بلایا, اس نے باقاعدہ اس کا جنازہ پڑھا, اس کے لیے دعائیں کی, گھرانے کے لیے دعائیں کی, اور اب اس کو دفن کر دیا ہے, تو اس کے بعد ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہمارا مسیحی ایمان ہے کہ وہ مسیح میں سو گیا ہے, اور جو مسیح میں سو گیا ہے اس کے لیے اب ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑا مشہور گیت ہے پرانے دور کا, اپنی خطا کو یاد کر, اپنا گناہ شمار کر, اوروں کے عیب دیکھنا یہ بھی تو عیب ہے ضیا. کئی مرتبہ ہم جنازوں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ شرابی تھا, یہ زناکار تھا, یہ تھا, یہ وہ تھا. کیا یہ کہنا درست ہے؟ میرے نزدیک ایسا کہنا درست نہیں ہے. جو شخص اس دنیا سے چلا گیا وہ کیسے زندگی گزار کے گیا, یہ اس کا اور خدا کا مسئلہ ہے. خدا نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, خدا نے اس کو پسند کیا یا ناپسند کیا, وہ خدا کے گلے کی بھیڑ ہے یا نہیں ہے, یہ خدا کا اور اس کا مسئلہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ دینے والے؟ لیکن ہم اکثر فیصلہ دیتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ خدا کے خادم کہتے ہوتے غیر نجات یافتہ, انہیں تو نجات نہیں پائی. بھئی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کئی دفعہ ایسے دعویٰ کرنے والوں کی زندگیاں جب دیکھیں تو ان کی زندگیاں ان کی باتوں سے میل نہیں کھاتی. کہ وہ دوسروں کو تو غیر نجات یافتہ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی اپنی زندگیاں بھی اس لائق نہیں ہوتی کہ ان کو نجات یافتہ کہا جائے. اور میں تو سرے سے ہی اس اصطلاح کو ہمیشہ رد کرتا ہوں, کیونکہ کتاب مقدس میں اصطلاح ہے ہی نہیں کہ کون نجات یافتہ ہے, کون
غیر نجات یافتہ۔ میں یہ مانتا ہوں کہ جب کوئی بچہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل میں ٹھہرتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ ماں خدا کا کلام سنتی ہے، چرچز میں جاتی ہے، عبادات کرتی ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے وہ پیٹ میں خداوند کا کلام سنتا ہے، اور اس کے لیے جب دعائیں کی جاتی ہیں، اور جب وہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ خداوند کے گھر میں لے کے جاتے ہیں، عبادات میں لے کے جاتے ہیں، تو میری نزدیک جب آپ اسے چرچ کا حصہ بنا دیتے ہیں تو وہ مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ یہ شخص نجات یافتہ ہے، وہ شخص نجات یافتہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور قبروں پہ جانا میرے نزدیک بالکل بھی درست نہیں۔